احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود شریف کا تحفہ پیش فرمانے پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وسلم وآلہ وآصحابہ وسلم صلاۃ و سلام سرمدا دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، لاریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ مبارکباد کے لائق ہے آپ حضرات کمیٹی کے دیار نواز، گاؤں کے تمام بزرگان، جنہوں نے آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل رسانے اور رسانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سنگ بنیاد کے موقع سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، لیکن کچھ وجہوں سے سنگ بنیاد کی تاریخ آگے بڑھائی گئی ہے۔ ربیع النور شریف کا یہ مقدس مہینہ جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، رات کے اس حصے میں آپ حضرات کا بیٹھنا واقعی مبارکباد کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں سے دنیا کے تمامی مہینوں کا وجود ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں سے دنیا کی تاریخ کے لیے ایک انقلاب لکھا گیا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں سے کائنات کو رشد و ہدایت کی روشنی فراہم کی گئی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جہاں سے مظلوموں بیواؤں بے قصوں کو سہارے کی وہ تمام تر رحمت و انوار سے خطرات عطا کیے گئے، جہاں سے مظلوم کو بھی مسکرانے کا ہنر ملتا ہے، جہاں سے بیواؤں کے سروں پر بھی عزتوں کی چادریں دکھتی ہیں، جہاں سے زندہ دفن ہوتی بچیوں کو ان کے زندگی کے لیے نوید جا فضا سنانے والے کی وہ مقدس سریلی آواز کائنات کو گونجتی ہے، جہاں سے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والی مقدس ذات کی آمد ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس کائنات میں سانسیں لینے والوں کو وہ رتبہ وہ مرتبہ عطا فرما دیا جن کے سروں پر کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا گیا ہو۔ ایک حقیر مشت خاک کو فرشتوں سے بھی آنکھیں ملانے کا ہنر دے دیا گیا ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں صرف مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نہیں کہا بلکہ کائنات کے چپے چپے پر، کائنات کے گوشے گوشے پر مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مسعود کی خوشبو محسوس کی گئی۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر کی صورت میں رب کا محبوب جلوہ گر ہوتا ہے، جہاں سے
صرف انسانی تقدیریں نہیں لکھی جاتی ہیں بلکہ پتھروں کی بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جہاں سے ذروں کو بھی مسکرانے کا ہنر ملتا ہے، جہاں سے ایک عالمی تحریک چلائی گئی ہے اور پیغمبر انقلاب کی جلوہ گری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی، جنہوں نے اس پتھریلی زمین کو وہ ہریالی عطا فرما دی کہ صبح قیامت تک وہ کبھی خشک نہیں ہو سکتی، جہاں سے پروردگار عالم نے کائنات میں آنے والوں کے لیے وہ عمر خضری کا نوید جا فضا سنایا کہ اگر اس محبوب کے نقوش قدم پر دنیا چلنے کا ہنر سیکھ لے تو صاحب پھر یہ فرشی مخلوق فرشی نہ رہے بلکہ یہ فرشی ہو کر بھی عرشی مخلوق سے نگاہیں ملانے کے قابل ہو جائے۔ آج گلی کوچوں میں خوشیوں کا اظہار ہے، صرف موہریا گاؤں کے جیالے جوانوں نے نہیں صاحب بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اہل دل بستے ہیں، جہاں پر انسان بستے ہیں، وہاں پر آج اسلام کا پرچم، اسلام کا فریرہ لہرا کر کے اہل دل نے یہ اعلان کر دیا ہے تو کائنات والوں جاگو، یہ وہ مقدس مہینہ آ گیا ہے جہاں سے زندگیوں کو سویرا نصیب کیا گیا، جہاں سے اجالے نصیب کیے گئے۔ اٹھو اور گلی کوچوں میں دھوم مچاتے ہوئے یہ اعلان کر دو کہ اے کائنات والوں، دنیا میں کوئی بھی اگر مجدے کی تعریف ہو، خوشی کی تعریف ہو تو دنیا کبھی فراموش نہیں کرتی ہے۔ یہ ربیع الاول تو وہ خوشیوں کا مہینہ ہے، ہم اسے فراموش کیسے کر سکتے ہیں صاحب کہ دنیا میں کوئی ملک آزاد ہو تو اس کے ترانے ہمیشہ کے لیے گنگنانے کا ایک روایت جاری ہو جاتی ہے، ایک رواج چلتا ہے کہ ہم اس دن اپنے ملک میں خوشیوں کا اظہار کریں۔ یہ ربیع الاول کا وہ مقدس مہینہ کہ اگر ملک آزاد ہو تو خوشیوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں صرف ملک نہیں صاحب بلکہ پوری کائنات کو آزادیوں کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ اس لیے اگر ملک کی آزادی پر خوشیوں کا اظہار ہے تو پھر کائنات کی آزادی پر اظہار کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے گھروں پر چراغاں اور گلی کوچوں میں سجاوٹ، یہ لائٹنگ، یہ ممبر، یہ ساری چیزوں کا اہتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم آج بھی آپ کے احسان کو اپنے کندھوں پر، اپنے سروں پر لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جب تک کہ ہماری نسلوں کے بدن میں زیست کی سانسیں باقی ہیں، اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم کبھی آپ کا پرچم نیچا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم اپنوں سے لے کر کے بیگانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے اور یہ میسج ان تک پہنچائیں گے کہ یہ پیغمبر امن و شانتی کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ پیغمبر انقلاب کی آمد کا مہینہ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ جہاں سے چلنے کا ہنر ملتا ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جہاں سے جینے کی رمق ملتی ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جہاں سے ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالا دینے کا ایک میسج ملتا ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جہاں سے اپنی بیٹی کو پہچان کر کے کلیجے سے لگانے کا جوہر ملتا ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جہاں سے ماں باپ کے تلووں کو چوم کر کے اپنی جنت دیکھنے کا موقع ملتا ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں، جہاں سے ایک مظلوم کی دادرسی کرنے، ایک بیوہ کی خبرگیری کرنے، ایک ستائے ہوئے کو اٹھا کر کے لبوں پر مسکراہٹ دینے کا جوہر عطا کیا جاتا ہے اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ارے کائنات کی زندگی کو ربیع الاول کہتے ہیں، انسانیت کی ہنر کو
ربیع الاول کہتے ہیں، مسلمان کے پہچان کو ربیع الاول کہتے ہیں، ایمان کی جان کو ربیع الاول کہتے ہیں، عشق کی کھیتی کی ہریالی کی بوندوں کو ربیع الاول کہتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے رب کے نور کے اظہار کا نام ربیع الاول ہے، اس کی رحمتوں کے آمد کا نام ربیع الاول ہے، اس دنیا کو زندگی دینے والی اس ذات جس مہینے میں آئی اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، یعنی آمینہ کا چاند جس میں آیا وہ ربیع الاول ہے، عبداللہ کا دلارا جس میں پیدا ہوا وہ ربیع الاول ہے، عبد المطلب کا چہیتا جس میں آیا وہ ربیع الاول ہے۔ ارے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,00,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کا امام بن کر جس ذات کی جلوہ گری ہوئی اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ہم سنیوں کی پہچان ربیع الاول ہے، ہماری جان ربیع الاول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ مبارکباد کے لائق ہیں صاحب کہ آج ہم نے اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کیا ہے۔ فتویٰ لگانے والے ذلیل تھے، ذلیل ہے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جھنڈا اٹھانے والے کل بھی عزت دار تھے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں اس وطن کی مٹیوں سے پیار ہے صاحب، ہمیں اس وطن کی سلامتی کی دعائیں ہمارے دین کی ہڈیوں میں رکھی گئی ہیں، ہمیں اس وطن کی سلامتی کے لیے ہر وقت فکر مند رہنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس لیے اتنی رکھیں کہ سمجھ آ جائے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ان کے دامنوں سے وفاؤں کی ہوائیں آئی صاحب، دنیا نے انہیں کو بے وفا کہہ دیا، جن کی چوکھٹوں سے وطن کے سلامتی کے نغمے گونجے ہو اسے قوم کو بے وفا کہہ دیا گیا۔ ہر جہاں جانب سے اتیاچار، ہر جہاں جانب سے ظلم و عدوان کے تیر، کیا کیا نہیں کہا دنیا نے ہمیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے اور دنیا والوں تعصب کی اینک اتار کر کے ہمیں دیکھ لینا، نہیں تو جانے کے بعد بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ ہم جیسا مالی نہیں پا سکتے ہو، ہم جیسا وفادار نہیں پا سکتے ہو۔ تم نے پہچاننے میں غلطی کی ہے، کیونکہ ٹوپی اور داڑھی کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی قسم کھا کر کفن میں لپٹنے والے وفادار کا نام مسلمان ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ہمیں پہچان لو، ہمیں جان لو، کیونکہ ہم وہ ہریالی ہے صاحب کہ جس کے جانے کے بعد صرف خزاں ہی خزاں دکھتے ہیں۔ اگر ہم نہ رہے تو چمن کا سکون چلا جائے گا، وطن کی خوشیاں چلی جائے گی۔ ہم ہیں تو وطن کی بہاریں ہیں، کیونکہ مسلمان کسی بے وفا قوم کا نام نہیں، فضل حق حیدرآبادی کی وفا کا نام مسلمان ہے، حضرت مفتی صدر الدین آزردہ کی قربانیوں کا نام مسلمان ہے، مفتی عنایت احمد کاکو ربی کی وفاؤں کی دنیا کا نام مسلمان ہے، حضرت سید کفایت علی کافی کے جذبہ مردانگی کا نام
मुसलमान है। हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़म के वफा से 8 जुमलों का नाम मुसलमान है। अरे ये कह लो गौसे आज़म की करामत का नाम मुसलमान है। गरीब नवाज की इनायत का नाम मुसलमान है। साबिर पाक कलियरी के मुजाहिद के जोश और जज्बे का नाम मुसलमान है। महबूब इलाही की ताकतों का नाम मुसलमान है। अरे साहिबीना की इनायतों का नाम मुसलमान है। मुस्तफा की चाहतों का नाम मुसलमान है। उनकी रहमतों का नाम मुसलमान है। इसलिए हमें पहचानने में कभी गलती न करना, नहीं तो बहुत पछताएगी दुनिया, क्योंकि जाने के बाद नेमतों की कदर मालूम होती है साहब। हमारे जाने के बाद एहसास होगा कि आसमां तो इन्हीं के नाम पर खड़ा था, जमीन तो इन्हीं के नाम पर बिछी थी, ये परियों की चटक, ये फूलों की महक तो इन्हीं के वफाओं की बदौलत बाकी थी। ये साहब चमन की हरियाली के रखवाले हैं, ये फूलों के खुशबुओं के पहरेदारों का नाम मुसलमान है। इसलिए हम आज रबीउल अव्वल में झंडा लगा करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं, हमें अभी भी पहचान लो, जिनके घरों पर झंडे हैं वो हिंदुस्तान के वफादार हैं, जिनकी लाइटें बुझ गई वही गद्दार है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद गरारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता, हमें पहचानना है तो हमारी गहराइयों में उतरना पड़ेगा साहब। हमने इस मिट्टी के सर्रों से प्यार किया है, हमारे नाम को लेकर के दूसरों के कैरेक्टर जबरन हमारे वजूद पर डालने की कोशिश न की जाए। यही तो अमन और शांति का पैगाम देने वालों की जमात है। हम ही ने इस चमन की हिफाजत शब रोज दुआओं में भी की है। हम ही ने इस चमन की हिफाजत के लिए अपने लालो दोहल उठा दिए साहब। हम ही ने इस चमन की हिफाजत के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को अपनी निगाहों के सामने कुर्बानियां और उनके खून की होलियां देख डाली है। हम वफादार हैं साहब, और याद रखो वफादार कहने की जरूरत नहीं होती है, कहने की जरूरत नहीं होती है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब, अल्लाह ताला उनके बरकते नूर पर रहमत व अनवार की मोसरा खाक बारिश फरमाई। जब पुलिस जेल में ले गई, वहाँ हथकड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ का जो मैन अफसर था उसने आकर के पूछा, मौलाना किस जुर्म में आए हैं? आपने कहा इसकी रिसालत में आया हूँ, और कौन सा जुर्म? क्या बात है, और क्या हो सकता था? तो कहा ये भी कोई जुर्म है? कहा मौलाना की हथकड़ियाँ खोल दो, जाने दो इनको, ये कौन सा जुर्म है? आदमी अपने अकीदे, अपने जज्बे, अपने मजहब का तो इजहार करेगा। ये तो हो गया, तफसीली वाकया था सरसरी तौर पर, यहाँ पर जुमला निकल के आया है। आप इसके बाद फरमाते हैं अल्लामा खादिम साहब कि मेरी माँ कहा करती थी हलाली बेटों के लिए सनदें नहीं होती, वो अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। हलाली बेटों के लिए सनदें नहीं होती, वो अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। इसलिए हमारी सनदें न तलाश की जाए, सिर्फ आदतों पर गौर कर लिया जाए। जिनकी आदतें वफादारों से मिलती हो वो अहले सुन्नत वल जमात है, और जिनकी आदतें गद्दारों से मिलती हो वही हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा उठा करके देखा जाएगा तो हमारे कारनामे
زمانہ میں صدیق کی صداقت سے جو میچ کرے اسے سنی کہتے ہیں، عمر کی عدالت سے جو گلے ملے اسے سنی کہتے ہیں، عثمان کی سخاوت کا جوہر جو لے کر اٹھے اسے اہل سنت کہتے ہیں، مولا علی شیر خدا کے وفادار شجاعت کو لے کر جو چلے اسے اہل سنت کہتے ہیں، ارے حسین کے جذبہ قربانی کو لے کر جو اٹھے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس لیے ہماری عادتوں سے ہمیں پہچاننا، جو یزید کے ساتھ کھڑا ہو وہ وطن کا غدار ہے، جو حسین کے ساتھ کھڑا ہو وہی وطن کا وفادار ہے۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علامہ کمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت دنوں سے ہمارے چراغوں کے لو کو کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ ہم نے باغوں بہاروں میں بیٹھ کر کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہم نے امیہ کے ظلم کی چٹائیوں پر تڑپتے ہوئے دین کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے امیہ کے ظلم کی چٹائیوں پر تڑپتے ہوئے دین کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے ابو جہل کے لگائے ہوئے انگاروں پر لیٹ کر کے دین کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے یزید کی پابندیوں کے عائد ہونے کے بعد ریزے کربلا پر تین دن کی پیاس کو برداشت کرنے کے بعد بھی دین کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہمارے ریڑھ کی ہڈیوں میں کل بھی قربانیاں تھیں، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جس دن وطن کے آبرو کی بات آئی، جس دن وطن کے عزت کی بات آئی تو نعرے لگانے والے پیچھے رہ جائیں گے، مصطفیٰ کا وفادار آگے کھڑا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے زندہ باد ربیع الاول ہماری عادتوں کے اظہار کا نام ربیع الاول ہے، ہمارے عشق کی جولانیوں کا نام ربیع الاول ہے، ہماری محبتوں کی ہریالی کا نام ربیع الاول ہے، ہماری وفاداریوں کی روشنی کا نام ربیع الاول ہے، ہماری زندگی کے قیمتی نچوڑ کا نام ربیع الاول ہے۔ ارے وہ جو چاہے عید الفطر ہو چاہے عید اضحیٰ ہو، ان تمام عیدوں میں جتنی بھی عیدیں آئے گی وہ سب مقتدی بن کر کھڑی ہوگی۔ دوشنبہ کی عید کل بھی امام تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بہت علامہ کمال الدین صاحب کی وجہ زندہ باد زندہ باد۔ یا رسول اللہ، اس لیے صاحب بہت ہمیں پہچاننے کی کوشش کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں بہت بڑے ہیرے جواہرات کو کھو دیا جائے۔ ہمیں پہچاننے کی کوشش کی جائے۔ ربیع الاول میں ہم اسی چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور ربیع الاول یہ صرف موہریہ کے گاؤں کا انعقاد نہیں ہے، بلکہ عرب کی شعاؤں کا نام ربیع الاول ہے۔ کیا بات ہے۔ دبئی ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، چین ہو، جاپان ہو، پوری دنیا میں گونجنے والے ترانے کا نام ربیع الاول ہے۔ لاکھوں پابندیوں کے بعد بھی ہم نے دیکھا صاحب مولود النبی، الحمدللہ مجھے زیارت نصیب ہوئی اس جگہ کی جہاں سرکار کے پیدائش کی جگہ آج بھی بنی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو، لائبریری کی شکل دی گئی ہو، لیکن وہاں پر صاحب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ربیع الاول کا چاند نکلنے سے لے کر کے شب ولادت آنے تک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام کا گجرا اس جگہ پر پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے
بدعت کہنے والوں کا منہ کالا ہو گیا، اہل سنت کا نعرہ حرم میں بھی گونج رہا ہے، کعبہ میں بھی گونج رہا ہے، مدینہ میں بھی گونج رہا ہے، پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اسی لیے تم جھنڈا اکیلے اٹھانے والوں میں نہیں ہو صاحب، بلکہ جھنڈا اٹھانے والے اپنے باپ داداؤں کی روایت لے کر نہیں چل رہے ہیں، جھنڈا اٹھانے والے اپنی خاندانی وراثت لے کر نہیں چل رہے ہیں، بلکہ جھنڈا اٹھانے والے جو اسلام کا پرچم ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ لہراتے ہیں، جبریل کے پرچم اٹھانے کے ساتھ میچنگ کرنے والوں کا نام اہل سنت ہے، فرشتوں کے جھنڈا لگانے کی سنتوں پر عمل کرنے والے کا نام اہل سنت ہے۔ ارے یہ کہہ لیجئے رب کے حکم کے مطابق کعبے کے چھت پر جھنڈا نصب کرنے کے حکم پر عمل کرنے والوں کا نام اہل سنت ہے۔ تو جو رب کی سنت ادا کرے وہ سنی ہے، جو جبریل کی سنت ادا کرے وہ سنی ہے، جو مصطفیٰ کی سنت ادا کرے وہ سنی ہے، جو صحابہ کی سنت ادا کرے وہ سنی ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی کل بھی وفاداروں میں تھے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس میں کچھ لوگ الجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کو دلیل مانگ رہا تھا، ہم نے کہا اسے کہہ دو وہ اپنی پیدائش کی دلیل دے دے، پھر اپنے نبی کے پیدائش کی دلیلیں مانگے، وہ اپنی پیدائش کی دلیل دے پھر نبی کے پیدائش کی دلیلیں مانگے۔ ہم نے کہا معاذ اللہ، یہ تو کوئی دشمن بھی نہیں سوچ سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھو اسی نبی کی ولادت کی دلیلیں مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھو اسی پر درود و سلام پڑھنے کی دلیلیں مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھو اسی نبی کے لیے قیامت تعظیمی کی دلیلیں مانگو، جس نبی کا کلمہ پڑھو انہی کے سیرت پر دلیلیں مانگو۔ ہم نے کہا یہ ذلتیں 1824 سے ہندوستان میں شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے امت میں دلیلیں نہیں، صرف محبت تھی، صرف عشق تھا، صرف پیار تھا۔ دلیلوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دلیلیں ہمیشہ دشمن کو خاموش کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اسی لیے ہمیشہ دلیلیں دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ نبی نے دلیل ابو جہل کو دیا، دلیل ابو لہب کو دیا، نبی نے اپنے جو ہے اپنے نبوت و رسالت کی دلیلیں عتبہ شیبہ مغیرہ کو دیا، لیکن نبی نے صدیق کو دلیل نہیں دی، فاروق کو دلیل نہیں دی، عثمان کو دلیل نہیں دی، علی کو دلیل نہیں دی، کیونکہ دلیلیں ہمیشہ دشمنوں کے لیے ہوتی ہیں، اپنوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو دلیل مانگے اسے دشمن سمجھنا، اور جو الحمدللہ محبت میں جھوم رہے ہیں اسے اہل سنت سمجھنا، وہی محبت والوں کی مقدس جماعت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کبھی آ کر کے عرض کی سرکار سب کچھ تو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پاور ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ نہیں مانگی نا حضرت فاروق اعظم دیگر صحابہ کسی نے نہیں مانگی۔ ہاں ابو جہل اینڈ کمپنی کھڑے ہو کر کے سرکار سے کہہ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں تو آسمان پر کوئی معجزہ دکھا دیجیے، اگر آپ نبی ہیں تو اس درخت کو بلا دیجیے، اگر آپ نبی ہیں تو اس گوہ کو کلمہ پڑھوا دیجیے۔ تو دلیلیں ہمیشہ دشمن مانگتا ہے، اس لیے پہلے دلیلیں مانگنے والے کلیئر کریں کہ وہ ہے کس چیز میں۔ کیا بات ہے؟ دلیلیں مانگنے والے کلیئر کریں کہ وہ ہے کس چیز میں۔ اور سنو، دلیلیں ہمیشہ اسٹارٹنگ مطلب اوپر کے کور کو دلیلیں کہا جاتا ہے، جہاں سے مغز شروع ہوتا ہے وہاں سے دلیلیں بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اسے عشق کی دنیا کہا جاتا ہے، اسے محبت کی دنیا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام راضی رضی اللہ تعالیٰ
توحید پر پوری زندگی کتابیں لکھتے رہے، دلیلوں پہ دلیلیں دیتے رہے۔ حضرت امام راضی کے انتقال کا وقت قریب آیا، شیطان لعین سرہانے کھڑے ہوا اور کہا کہ راضی خدا کا ایک مانتے ہو کہ نہیں؟ کہا بے شک، کہا کوئی دلیل دے دو۔ تو دلیلیں تو اعتبار دی گئی 360 دی گئی، لیکن یہاں سے صرف دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جہاں سے مرد شروع ہوتا ہے وہاں ابلیس بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا بات ہے! کیونکہ دشمن دلیلوں میں الجھ کر مر جاتا ہے۔ جہاں سے اصل وادیاں شروع ہوتی ہے وہاں دیوانوں کے قدم ہوتے ہیں، مخالفین اور دشمنوں کے قدم نہیں پہنچتے۔ امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 360 دلیلیں دی، لیکن شیطان نے اپنے علم کی بدولت ان ساری دلیلوں کو رد کر دیا۔ امام راضی خاموش ہے، اتنے میں آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ کو باطنی خبر لگی کہ میرا مرید پریشان ہے۔ آپ نے وہیں سے پانی کا قطرہ پھینکا اور ارشاد فرمایا، راضی کیوں نہیں کہتے تھے میں اپنے خدا کو بغیر کسی دعوے دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں سے عاشقوں کی دنیا کی ابتدا ہے صاحب، جہاں سے دلیلیں بھی تھک کر بیٹھ جائیں۔ بھائی دلیلیں کس میں تلاش کی جائے گی؟ دلیلیں جہاں تک عقل سلامت رہے وہاں تک دلیل ہوتی ہے، جہاں تک عقل سلامت رہے وہاں تک دلیل ہوتی ہے۔ جہاں عقل بھی تھک کر بیٹھ جائے وہ دنیا عشق کی ہے، وہ محبت کی دنیا ہے، وہاں سے دلیلیں آگے نہیں جا سکتی۔ جیسے کہ آپ ہزاروں مثالیں لے لیجیے، میں سرکار پر درود و سلام پڑھنا، چلو یہ ایک عمل ہے عاشقوں کا، رب کا حکم بھی یہ ساری چیزیں گئے، نبی کی تعظیم و توقیر یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ گئے، رب کا فرمان بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ صاحب ابھی ابتدا ہے، ابتدا۔ اور جہاں سے عشق کی وادیوں کے پرواز ہوتے گئے تو پھر وضو کا دھومر بھی منہ پہ لگایا جاتا ہے، تو دلیل درود پر دی جائے گی، وضو کے قطرے پینے پر دلیلیں نہیں دی جاتی۔ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب پی لیا، دلیلیں نہیں دی جائے گی۔ فصل لگانے کے بعد جو آپ کے خون مبارک نکلے عاشق نے پی لیا، دلیلیں نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہاں سے عقل کی دنیا بھی حیران ہے، کیونکہ یہاں سے عشق کی دنیا شروع ہوتی گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہر ایک کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا خوب فرمایا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ مطلب یہ جو گفتگو یہاں تک آئی ہے، یہاں تک اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ دلیل دینے کی فکر نہ کریں، آپ صرف آنکھ بند کر کے اپنے نبی سے محبت کریں۔ زیادہ کسی کو اگر حیضہ بیماری کا عارضہ لاحق ہو تو انہیں اپنے علماء کی طرف موڑ دیں اور کہیں کہ بھیا ہم تو برابر، تم برابر، تم مدرسہ جائیں بدماشی کیوں رہا، ہم بدماشی کیا نہ، تو ہمارے دونوں ہر برابر۔
چلو مولانا صاحب کے پاس چل کے وہی مسئلہ حل کر دیا جائے، وضو نہ ٹوٹ جائے تو بتائے۔ وہ آدمی ہوٹل پر کٹنگ چائے پر اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ان علماء کے پاس آ کر کے باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے، جملے کا اشارہ حضرات، اسے معلوم ہے کہ جب تک ہوٹل پر بکواس کریں گے آبرو سلامت ہے۔ اگر علماء اہل سنت کا سامنا کیا تو 10 منٹ میں ڈپلوما ہولڈر گھوشت کر دیں گے، ڈپلوما ظاہر کر دیں گے، اور پوری دنیا میں ذلت اور رسوائیاں عام کر دی جائے گی، کیونکہ چند منٹوں میں علمی لیاقت کو ناپ کر کے اسے زیرو پر کھڑا کر دینے کے ہنر کا نام علماء اہل سنت ہے۔ تو ہمیشہ باطل ہوٹلوں پر بازاروں پر میں بکواس کر سکتا ہے، علماء کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ دلیلوں کے چکر میں نہ پڑے۔ کوئی پوچھے یہ میراث پر دلیل، یہ جھنڈے پر دلیل، یہ جو ہے شیرنی پر دلیل، یہ تبرک پر دلیل، تو اس سے کہہ دینا لکم دینکم ولی دین، تجھے تیرا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو۔ ہمیں اپنے نبی کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے صاحب، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے جب بات اپنے پر آتی ہے تو آدمی دلیل نہیں مانتا۔ جیسے میں کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا باپ آ گیا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دلیل نہیں مانتا۔ گھر میں ماں لیٹی تھی، دوڑ کر کے سر کی مالش کرنے لگا، اس کی خدمتیں کرنے لگا، دلیل نہیں مانگا۔ بیٹا لیٹا ہوا بھگونے میں مسکرا رہا تھا، پہنچ کر چوم لیا، دلیل نہیں مانگی۔ جب بات اپنوں کی آتی ہے تو وہ دلیل ایک طرف رکھ کر کے ساری چیزیں کرتے ہیں، اس پر دلیلیں تلاش نہیں کرتے۔ تو یہی تو سنیوں نے کیا ہے نا کہ تو اپنے کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو دلیل تلاش نہیں کرتا، غیروں سے جب مخاطب ہوتا ہے تو دلیلیں تلاش کرتا ہے۔ تو ہم نے نبی کو غیر سمجھ کر کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے اسلام کو غیر سمجھ کر ایمان نہیں لائے، ہم نے قرآن کو غیر سمجھ کر نہیں تلاوت کی ہے، ہم نے اپنے نبی کو اپنا مان کر کے جانے ایمان مان کر کے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رب کی ذات کو اپنا خدا مان کر ہم ایمان لائے ہیں، ہم کتاب کو رب کا کلام اور اپنی مقدس اپنے مذہب کی کتاب تسلیم کرتے ہوئے ہم ایمان لائے ہیں۔ اس لیے جو اپنے مذہب کو غیر سمجھے وہ دلیلوں میں بھٹکے، اور جو مذہب کو اپنا سمجھے بلکہ اپنے وجود سے بھی زیادہ قیمتی قرآن کی آیتوں کو سمجھے اسے سنی کہتے ہیں۔ اپنے نبی کو جان سے زیادہ عزیز جانے اسے سنی کہتے ہیں۔ اپنے صحابہ اپنے بزرگان دین سے جانو ایمان سے پیار کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ تو اپنوں نے اپنوں کو تلاش کر لیا اور غیروں نے غیروں کو تلاش کر لیا۔ مذہب اسلام کل بھی اپنا تھا، آج بھی اپنا ہے، قیامت تک اپنا رہے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کبھی بھی اس چیز کی فکر نہ کریں، بلکہ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ وجود کے اندر جتنی قیمتی چیزیں موجود ہوتی ہیں بندے سے انہی چیزوں